ایک شخص نے، حدیث میں آتا ہے، کسی تاجر سے کہا میں اجنبی آدمی ہوں، یہاں کوئی مجھے نہیں جانتا، غریب بھی ہوں، میرے پاس پیسہ نہیں، تو مجھے اتنا مال ادھار دے دے، میری کوئی ضرورت ہے اور میں ٹھیک آج کے دن یعنی ایک ہفتے بعد میں تجھے وہ پیسہ لوٹا دوں گا۔ اس نے کہا کوئی گواہ؟ اس نے کہا اس پورے علاقے میں اللہ کے سوا مجھے کوئی نہیں جانتا، اللہ میرا گواہ ہے۔ اب ایسے تو ہر کوئی کہہ دیتا ہے۔ پھر اس نے کہا چلو کوئی ضامن۔ کہا جب کوئی مجھے جانتا نہیں تو میری ضمانت کون دے گا؟ وہ بھی پیسوں کی ضمانت۔ اللہ میرا ضامن ہے۔ اس بندے نے اس پر بھروسہ کر کے اس کو وہ پیسہ دے دیا، اللہ کی گواہی اور اللہ کی ضمانت پر اس نے اس کو قرضہ دے دیا۔ ضمانت اللہ کی، گواہ اللہ ہے، لیکن وہ دینے میں مخلص ہے۔ فرض کر لیجئے جمعے کے دن کا وعدہ تھا، جمعے کے دن اس نے قرضہ لیا تھا اور جمعے کے دن وعدہ تھا کہ اگلے جمعے میں اسے لوٹاؤں گا۔ اس کا گھر دریا کے پار تھا، بیچ میں کوئی راستہ دریا پڑتا تھا، دریا کو وہ ایسے تیر کر پار نہیں کر سکتا تھا، لوگ کشتی کے ذریعے سفر کرتے تھے۔ کشتی دن میں 2 یا 3 دفعہ آتی جاتی تھی، صبح آتی جاتی، پھر دوپہر کو یا پھر رات کو۔ تو وہ شام والی کشتی میں آیا، دیکھا کشتی فل ہے اور اس کے وہاں کنارے پر پہنچنے سے پہلے کشتی آگے جا چکی۔ اب وہ کشتی والا اب نہیں جائے گا، یہ آخری کشتی تھی، آخری پھیرا تھا اس کا، اب یہ کل جائے گا۔ وہ کنارے پر پہنچا، پیسے لیے ہوئے ہیں، اب اس کو یہ خیال آ رہا ہے کہ میں نے اللہ کو گواہ بنایا تھا، اللہ کو ضامن بنایا تھا، اگر آج اس کے پاس پیسے نہیں پہنچے تو آج کے بعد کوئی اللہ کے نام پر بھی بھروسہ نہیں کرے گا۔ اس نے بڑے جتن کیے کوئی کشتی مل جائے، اسپیشل مل جائے، نہیں۔ اس نے دیکھا کہ دریا کے کنارے کوئی بانس کا ایک ٹکڑا پڑا ہوا تھا۔ اس نے بانس کا وہ ٹکڑا اٹھایا، اٹھانے کے بعد وہ پیسے اس بانس کے اندر لپیٹ کے، بانس میں سوراخ ہوتا ہے، لپیٹ کے اس کے اندر وہ پیسے ڈالے اور ایک خط لکھا کہ مجھے کشتی نہیں ملی اور میں اس لیے یہ پیسے بانس کے ذریعے آپ کے پاس بھجوا رہا ہوں تاکہ وعدہ خلافی نہ ہو، اور اس کے سروں کو دونوں طرف سے کیا کسی چیز کے ساتھ اور اس کو دریا میں ڈال دیا اور کہا اللہ تیری ضمانت پر لیے تھے، تیری گواہی پر لیے تھے، اب وہاں تک پہنچانا تیرا کام۔ حدیث میں آتا ہے شام کا وقت تھا، وہ پیسہ جس نے قرضہ دیا تھا اس کو بھی یاد تھا کہ آج اس کے پیسے دینے کا دن ہے، وہ آئے گا، اور آج کا مطلب یہ ہے کہ مغرب سے پہلے پہلے آئے گا، چونکہ مغرب کے بعد تو تاریخ قمری تاریخ بدل جاتی ہے۔ عصر کے قریب قریب وہ بھی وہاں پہنچ گیا، سورج چھپنے لگا لیکن وہ نہ آیا۔ کشتی آئی، لوگ اترے، اس میں وہ بندہ نہیں ہے جس نے پیسے لیے۔ کنارے پہ دیکھا ایک بانس بہتی ہوئی آ رہی ہے، اب پانی پتہ نہیں کس طرف بہ رہا ہے، لیکن اس کنارے سے اس کنارے پر جس طرح کشتی آئی ہے اس طرح بانس آیا ہے، ورنہ تو لکڑی پانی کے بہاؤ کے ساتھ جاتی ہے۔ اس نے کہا کہ چلو اس سے تو پھر کھا گیا ہے تو اب اللہ مالک ہے، کیا کر سکتے ہیں، چلو یہ بانس کا ٹکڑا جلانے کے کام آئے گا۔ اس کو اٹھا لیا، اٹھا کے گھر لے آیا، گھر لایا تو اس وقت اس نے ڈال دیا، شام کا ٹائم تھا، رات
دوسرے دن صبح اس کو جلانے کے لیے اس نے بانس کو کلہاڑی سے کاٹا، چیرا۔ جب اس کو چیرا 2-3 حصوں میں تو اندر سے پیسے بھی نکلے اور اندر سے خط بھی نکلا۔ اور جو دوسرا بندہ جس نے پیسے بھیجے تھے وہ یہ فکر مند ہے کہ ہو سکتا ہے بانس کسی اور کے ہاتھ لگ گیا ہو، اس کے پاس پیسے نہ پہنچے ہوں، تو وہ الگ سے دوسرے پیسے لے کر وقت کے ساتھ، ٹائم کے ساتھ کشتی پکڑ کر وہ بھی وہاں آیا۔ دوسرے دن یہ لکڑی کاٹ کے بیٹھا ہے، خط بھی اس نے پڑھ لیا ہے، پیسے بھی مل گئے ہیں، اور وہ شخص آیا اور اس نے کہا یار کل کشتی لیٹ ہو گئی تھی، میں نے اس طرح بانس میں ڈال کے پیسے ڈالے تھے، تو میں اس لیے آج دوبارہ آیا ہوں، ہو سکتا ہے وہ آپ کو نہ ملے۔ تو کہنے لگا جس کی ضمانت پہ تو نے لیے تھے اس نے تیری رقم مجھے پہنچا دی۔ اب سامنے والا بھی دیکھو کتنا ایماندار ہے، ورنہ آج کے دور میں ہوتا نا تو وہ کبھی بھی نہیں مانتا کہ یہ جو لکڑی مجھے ملی ہے جس میں پیسے تھے یہ تیرے بھیجے ہوئے تھے، کبھی بھی نہیں مانتا۔ وہ کہتا میرے پیسے نکال، یہ تو مجھے اللہ نے ویسے کہیں سے دے دیے ہیں، یہ تو میرے ہاتھ لگے، تو پیسے نکال۔ وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے وہ پیسے اللہ نے جس کی ضمانت پر تو نے لیے تھے وہ اس نے مجھے وہ پیسے پہنچا دیے ہیں، صرف اس بندے کی دعا، یا اللہ اگر تو نے یہ رقم اس تک نہ پہنچائی تو آئندہ کے لیے لوگ تیرے نام پر بھی بھروسہ نہیں کریں گے۔ اللہ نے پہنچایا۔